میری نظر میں. ناظرین، جتنے منہ اتنی باتیں، یہ محاورہ تو ہم سب نے بچپن سے سن رکھا ہے، مگر اس کا ماڈرن ورژن کہتا ہے کہ جتنے منہ اتنی سوشل میڈیا پوسٹیں. کچھ ایسا ہی معاملہ آج صبح سے گرم ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے کی خوب دھوم تھی. 2 بار مؤخر ہونے کے بعد توقع تو ہر طرف سے رکھی جا رہی تھی کہ فیصلہ تو آیا ہی آیا، اور ایسا آیا جس میں عمران خان اور بشرا بی بی کے لیے سزا بھی آئی ہی آئی. مگر ایک بار پھر نہ فیصلہ آیا اور نہ ہی سزا. اگر کچھ آیا تو اگلی تاریخ یعنی جنوری کی 17. بس پھر کیا تھا کہ سرائیوں کا بازار جو ہے وہ ہونا شروع ہو گیا گرم، اور سیاستدانوں اور صحافیوں کی سوشل میڈیا ٹائم لائنز لگی تپنے. جتنی منہ اتنی پوسٹیں، جتنے ہاتھ اتنے میسیجز، اور ہر طرف سوال ایک ہی تھا کہ فیصلے کا مؤخر ہونا مذاکرات کے سلسلے سے جڑا ہوا ہے. اب ناظرین، عدالتوں کے حساب سے تو یہ سوال انتہائی مضحکہ خیز ہے، مگر یہاں پر روٹین کی بات بن گیا ہے، کیونکہ حقیقت میں یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اوپر سے سونے پہ سہاگا یہ کہ نقطے سے نقطہ بآسانی جڑ بھی جاتا ہے. اگر نہ بھی جوڑنا چاہیں پھر بھی، یعنی پہلے فیصلہ مؤخر ہوا، پھر مذاکرات کی تاریخ آئی، اور دونوں تاریخیں جڑی ہوئی ہیں، یعنی مذاکرات 16 جنوری کو اور فیصلہ 17 جنوری کو. یہ حسن اتفاق کی بارش ایک ایسے وقت پر ہو رہی ہے جب ڈیل کی باتیں خوب گرم ہیں. حالانکہ ڈیل کا لفظ سن کر ہمارے سیاستدان دوسری طرف دوڑ لگا دیتے ہیں، مگر پھر بھی بیک چینل مذاکرات کا سلسلہ اس وقت زبان زد عام ہے. چاہے علی امین گنڈاپور ہوں یا بشرا بی بی، بیچ کا راستہ نکالنے کے لیے کئی اہم ترین لوگوں کے نام گردش کر رہے ہیں. اس سیاسی اکھاڑے میں سب داؤ پیش لگا رہے ہیں، اور اکثر یہ دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس نے کس کو دھوبی پٹکا مارا. مگر اس پولیٹیکل سماگ میں چند باتیں کلیئر ہوتی جا رہی ہیں. پہلی یہ کہ تیسری مذاکراتی میٹنگ میں ممکن ہے حکومت جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے وقت مانگے، یعنی مذاکرات کے لیے ایک اور تاریخ، اور پھر چند دن بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری بھی ہے. دوسرا، عمران خان کو ریلیف دینے کی باتیں تو خوب ہوں گی، مگر فی الحال ریلیف نظر نہیں آ رہا. اور تیسرا کہ سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے تحریک انصاف کے نظر بند لیڈرز کے پروڈکشن آرڈرز جو ہیں وہ شاید آتے رہیں، مگر حکومت بھی ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں آنے کے بعد واشنگٹن کے تیور دیکھے گی. غرض یہ ناظرین کہ یہ مہینہ پولیٹیکل کانفلکٹ مینجمنٹ کا ہے، نہ زیادہ ٹھنڈا اور نہ ہی زیادہ گرم. ہمارے لیے یہ بھی غنیمت ہے. ناظرین، پروگرام کا وقت تو ختم ہو رہا ہے، لیکن حسب معمول جاتے جاتے پاکستان کرکٹ کا سب سے بڑا میلہ پاکستان سپر لیگ، جس کے لیے آج کھلاڑی چن لیے گئے ہیں. ایونٹ میں شامل تمام 6 فرینچائزز پلیٹینم، ڈائمنڈ، گولڈ، سلور، ایمرجنگ اور سپلیمنٹری کیٹیگری میں کھلاڑیوں کا انتخاب کر لیا گیا. PSL 10 کے ڈرافٹ کی تقریب جو ہے وہ لاہور میں منعقد ہوئی. مختلف کھلاڑیوں کا مختلف کیٹیگریز میں چناؤ کیا گیا. ناظرین، ڈیوڈ وارنر کو PSL 10ویں ایڈیشن کے لیے سب سے زیادہ پیسوں میں خریدا گیا. کراچی کنگز نے انہیں پلیٹینم کیٹیگری میں خریدا. ڈیوڈ وارنر اس ایونٹ کو کھیلنے کے لیے کم از کم $3 لاکھ لیں گے، جو کہ پاکستانی 8 کروڑ 36 لاکھ سے زائد کی رقم بنتی ہے.